بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر رکھا قدم تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس اس وقت جبریل آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تباہ ہوا وہ شخص کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی، تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسری بات کہی، دوسری دعا کہی کہ تباہ ہوا وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ تباہ ہوا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، تو میں نے کہا آمین۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں، وہ دعا جو ایک طرح سے ہلاکت کی دعا ہے، ایک شخص کے لیے بد دعا ہے، اس کے اوپر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، لوگوں کے لیے سراپا رحمت و شفقت ہیں، اور اس کے باوجود وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اس دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے ہمیں ایک ٹارگٹ دینا چاہتے ہیں، ایک مقصد دینا چاہتے ہیں روزوں کے ذریعے سے، رمضان کے ذریعے سے، اور وہ ہے کہ ہم اپنی مغفرت کرا لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروا لیں۔ جب ہم اس رمضان سے فارغ ہوں تو ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کی کوئی برائی نہ ہو، بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں۔ اسی کا ٹارگٹ اور ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور اسی لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے دو شرائط کے ساتھ، پہلی شرط کہ وہ ایمان رکھتا ہو، اور دوسری شرط کہ وہ اجر کا طلبگار ہو، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہو۔ ان دو شرائط کے ساتھ جب وہ رمضان کے روزے رکھے گا تو اس کے سابقہ گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس میں اجر کی امید سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اخلاص ہو، کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، نیت کے اندر کھوٹ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی وہ اجر کی امید رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے اوپر وہ روزے رکھ رہا ہو۔ یہ دو شرائط ہوں گی تو اس کے انشاءاللہ گناہ سابقہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ٹارگٹ دیا تو اس کے بعد پھر کئی رعایتیں دیں، سہولیات دیں، کئی ایسے پروموشنز دیں کہ جن کے ذریعے سے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز کہ اس ماہ رمضان کے آغاز ہوتے ہی جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سرکش جنوں کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے، اس کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، اور ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، ایسا انسان کو انوائرمنٹ ملتا ہے کہ جس میں نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، وہ آسانی سے نیکی کر سکتا ہے۔ اور جو ایسے جن ہوتے ہیں جو برائیاں پھیلاتے ہیں، جو انسان کے نفس کے اندر آ کر وسوسے ڈالتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ برائی دب جاتی ہے اور نیکی کا ہر طرح سے نشو و نما ہوتی ہے، وہ پھل پھول رہی ہوتی ہے۔ اور اس شخص کے لیے جو مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، مغفرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو معافی دلانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں، اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کسی قسم کا اس کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ تمام سہولیات دے دی گئی ہیں کہ جن کو حاصل کرتے ہوئے، جن کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے اس ہدف کو اچیو کر سکتا ہے۔ اور وہ ہدف کیا ہے؟ مغفرت کا حصول، اللہ تعالیٰ سے نجات، گناہوں سے معافی کا حصول۔ یہ اصل ہدف ہونا چاہیے کہ جب انسان
30 یا 29 رمضان کو پہنچے، رمضان کا اختتام ہو رہا ہو، تو اس کے نامہ اعمال میں کسی قسم کی کوئی برائی نہ رہے۔ تو دیکھا جائے تو رمضان تو سراپر انسان کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ رب کی طرف، آؤ اپنے پروردگار کی طرف، مغفرت کرا لو۔ اس کے لیے سامان رکھ دی گئے۔ روزے کا ذکر کیا، روزے کے ذریعے سے اگر وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں تو سابقہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کی رمضان کی راتوں، ان کا کیا کہنا، کتنی بابرکت اور عظیم راتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ، تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف ہو گئے، اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں نکال دی گئیں۔ تو یہ دیکھیں، دن میں بھی مغفرت کا سامان، رات کو بھی مغفرت کا سامان، اور پھر آگے چلیے آخری عشرہ جب آتا ہے اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عشرے کے اندر، ان راتوں کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جو لیلۃ القدر ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کا، شب قدر کا قیام کیا ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ، تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ کتنی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے اس شخص کے لیے جو تھوڑی سی جستجو کرتا ہے، تھوڑی سی محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے روزے رکھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے سابقہ گناہ انشاءاللہ تعالی معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ انسان کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے پوری طرح سے کمر بستہ ہو، پوری طرح سے اہتمام کرے، روزے کو ان تمام آلائشوں سے پاک رکھے جس کی وجہ سے روزہ انسان کا خراب ہو سکتا ہے، گناہوں سے دور رہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، غلط بات نہ سنے، غلط چیز کی طرف نہ دیکھے۔ یہ تمام چیزوں کا جب اہتمام کرے گا تو پھر اس کو وہ اجر ملے گا، وہ ثواب ملے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمین کہنا ہے کتنی مبنی بر حقیقت ہے، کتنا حق کا فیصلہ ہے کہ اتنی تمام رعایتیں، تمام چیزیں، سہولیات ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنی مغفرت نہیں کرواتا تو وہ انتہائی بد نصیب ہے، اور افسوس ہے اس شخص کے اوپر کہ وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان مبارک سے اپنے آپ کو مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔